بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. بڑا اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کا صبح یہ آپ کے تر و تازہ چہرے دیکھ کے اور اس طرح کا رسپانس دیکھ کے کہ ماشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہیں. اچھا جی، آپ کو پتہ ہے نا اس وقت ہم کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ کیا؟ اردو. ان سب کو انمیوٹ کر دیں ہماری سائٹ سے. اچھا جی، اردو جماعت ناہم افسانہ صنف ادب اور عنوان کیا ہے؟ بھیڑیا. ہاں جی، بھیڑیا. اچھا جی، بھیڑیا درسی کتاب میں 5واں سبق ہے. ٹھیک ہے، پہلے حصے میں کل ہم نے اس کو مکمل کیا. زبان شناسی کی ذیل میں اچھا رہا کل کا دن. ترکیب لفظی کو ہم نے دہرایا کچھ نئی مثالوں کے ساتھ اور نئے انداز میں. زبان شناسی ہی ہماری آج کی صلاحیت ہے اور ہم 5ویں سبق کو دوسرے حصے میں مکمل کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، آپ لوگوں کے لیے کچھ نام لوں گی تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. چلیں، کچھ علامات ہیں، انہیں پہچانتے ہیں؟ سب سے پہلی علامت، نام سے واقف ہیں اس علامت کے نام سے اردو میں واقف ہیں؟ جی سینٹرل ایگزیکٹو. بیٹے باقی لوگ خود کو میوٹ رکھیں گے. جس کا صرف میں نام لوں گی نا، وہ جیسے ابھی سینٹرل ایگزیکٹو نے ہینڈ ریز آپشن کا استعمال کیا ہے تو وہ مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے کہا سکتا اور دوسرا ہاں جی. اچھا، پہلا وقف لازم ہے یہ والا. میں کہتی ہوں ایسا تو نہیں ہے. یہ سکتا آپ نے کہا. اچھا میری بات سنیں سینٹرل ایگزیکٹو، جب بیٹے آپ جواب دے لیں فوراً سے خود کو میوٹ کر لیا کریں. ٹھیک ہے، تاکہ باقی لوگوں کو بھی ہم سن سکیں، باقی سے بھی پوچھ سکیں. جے ٹی این. سوالیہ نشان. کچھ اور نام بھی ہے اس کا؟ ہے، بتاتی ہیں. سر ہمارے ذہن میں نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ابھی ہم آج اس کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اس علامت سے واقف ہے؟ میوٹ کر لیجئے خود کو. شاباش. جے ٹی این میوٹ کر لیجئے. اچھا جی، لٹل سٹارز اس علامت سے واقف ہیں؟ فجائیہ ندائیہ کی علامت ہے. اچھا ٹھیک ہے جی، ندائیہ ہم اسے لکھ دیتے ہیں، اس میں کوئی بھی آ جائے. فجائیہ اس آخری علامت سے واقف ہے؟ اس علامت سے واقف ہے؟ جی کنگ وے گروپ. جنہوں نے بچے نے جس نے فزیکلی ہاتھ کنگ وے گروپ سے کھڑا کیا ہے، یہ سب سے فرنٹ پہ جو ہے بیٹا یہ والی علامت، یہ والی بچے، یہ والی علامت. ہاں جی، آپ نے جنہوں نے جو سب سے آگے بیٹھے ہوئے ہو جیکٹ میں، جنہوں نے یہ والی علامت کون سی ہے؟ میں صرف ان سے پوچھ رہی ہوں نا بیٹا. اچھا، السعید گرلز. فتمہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ سینٹرل ایگزیکٹو نے کہا تھا سب سے پہلی علامت ہے وقف لازم کی. یہ وقف لازم کی نہیں ہے، یہ رابطہ ہے. وقف لازم کسے کہتے ہیں آپ کو بتاتی ہوں. دوسری علامت تھی سکتہ کی، وہ آپ نے درست بتایا. تیسری علامت اس سوالیہ. چوتھی ندائیہ جس کو ہم فجائیہ میں بھی استعمال کرتے ہیں. اور آخری علامت تھی ہماری ختمہ کی. علامات کے نام سے تو آپ کسی حد تک واقف ہیں. کیا ان کے استعمال سے بھی واقفیت ہے؟ استعمال سے واقفیت ہے. کہاں کہاں کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ کچھ اندازہ ہوا علامات کیوں دکھائی ہیں آپ کو؟ شاہ جہان کیمپس، یہ علامات کیوں دکھائی ہیں آپ کو میں نے؟
शाहजहां कैंपस। इसमें उर्दू का इस्तेमाल होता है, उर्दू में इस्तेमाल होती है ये। उर्दू में इनका इस्तेमाल होता है इसलिए दिखाई है। अच्छा, ये मैंने आपको इसलिए दिखाई है कि आज हमने इन्हीं को सीखना है, ठीक है। आज का जो हासिल ताल्लुम है ज़बान शनासी का हमारा, वो भी यही है। हम कुछ अलामात औकाफ जिसमें आज हम सक्ता, वक्फा, वावैन, कौसैन, सवालिया अलामत, इस्तेजाबिया की अलामत, इस्तिफहामिया की अलामत, तफसीलिया और राब्ता की अलामात की पहचान सीखेंगे, ठीक है। और तहरीरी इजहार में, यानी जब आप कुछ लिखते हैं, मजमून, खत, दरख्वास्त, कोई मुकालमा, तो उन या जुमला साजी जब हम करते हैं तो उसमें यानी तहरीरी इजहार में आप इसकी अहमियत से वाकिफ होंगे और अपनी तहरीर में इनका इस्तेमाल करना सीखेंगे कि कौन सी अलामत का इस्तेमाल हम किस वक्त करते हैं और क्यों करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि हम तहरीर में, हम सिर्फ तहरीर की बात करें, ठीक है, तकरीर की बात नहीं हो रही। हम तहरीर में अलामात का इस्तेमाल क्यों करते हैं जी जेटीएन? मैम अपनी बात को अच्छे से बयान करने के लिए, ताकि वो जो इंसान अगला पढ़ रहा है वो एक ही लय में सारी बातें ना पढ़ता रहे, बल्कि उनके अलामात को देख के उनको पढ़े। शाबाश शाबाश। जब हम तकरीर और तहरीर का ये फर्क होता है ना, कि तहरीर में हम इजहार किस तरह करते हैं, जिस्मानी हरकत से, अपने लहजे के उतार चढ़ाव से। उसी को जब हमने तहरीर में लाना होता है और हम ये चाहते हैं कि जो पढ़ने वाला है वो उसको उसी अंदाज में समझे और पढ़े जैसा हम कहना चाह रहे हैं, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, तहरीर में अलामात का इस्तेमाल करते हैं। आपको याद है हमने इससे पहले जब इन अलामात का इस्तेमाल, ये दूसरी दफ़ा हम चूंकि आज पढ़ रहे हैं, तो पहली दफ़ा जब सीखा था तो मैंने आप लोगों को एक इबारत दी थी जिसमें से तमाम अलामात हटा ली थी, है ना, और उसको मैंने एक ही फ्लो में, एक ही तरह से, एक मुकम्मल मुसलसल रवानी से पढ़ लिया था, बगैर कहीं पे रुके, कहीं पे उसको। तो आज हम उसी को दोबारा से देखेंगे। इस हासिल ताल्लुम को भी आज हम दूसरी दफ़ा इसीलिए कह रहे हैं कि मज़ीद बेहतर हो जाए। अच्छा जी, बगैर अलामात के इस्तेमाल के तहरीर लिखने और पढ़ने में कैसी लगती है? लिखने में भी बताइए और पढ़ने में भी बताइए। लिटिल स्टार्स, लिटिल स्टार्स। मैम ये कहट हमें लगती है पढ़ने में, और इस सही तरह समझ भी नहीं आती। हाँ जी, हम किसी बात का मकसद और मफहूम नहीं समझ सकते और पढ़ते हुए उकताहट का शिकार हो जाते हैं। शाबाश। अच्छा जी, आप तहरीर में अलामात के इस्तेमाल से किस हद तक वाकिफ हैं? सोच के इसका जवाब देना है। यहाँ पे अभी मुझे जी, शाहजहां कैंपस। जी शाहजहां कैंपस, जल्दी से बेटे बताया करें। क्या आप तहरीर में मुख्तलिफ अलामात के इस्तेमाल से वाकिफ हैं? जी लिटिल स्टार्स। जी, अगर कहीं सवाल वगैरह आए तो हम सवालिया निशान का इस्तेमाल करते हैं। अगर कहीं ताज्जुब वगैरह आए तो हम वो फिजाइया या कहीं पे खुशी का इजहार हो तो भी उसका इस्तेमाल करते हैं। कहीं जुमला खत्म करना हो तो हम फतमा की लामत का इस्तेमाल करते हैं। शाबाश। इस तरह बहुत सी चीजें इकट्ठी आ जाए तो हम कोमा का इस्तेमाल करते हैं, सकता कहते हैं जिसे। सक्ता का सकता इस्तेमाल का भी करते हैं। इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी। इसके अलावा राब्ता का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी चीज का नाम लिखना हो उससे दरमियान उसकी हाँ जी। वजाहत भी करनी इस्तेमाल कर लेते हैं। शाबाश शाबाश, बहुत बेहतरीन जवाब है, शाबाश। मेरी क्लास में आपके लिए क्लैपिंग हुई है। अच्छा जी, क्या अलामात का इस्तेमाल पढ़ने पर भी असरअंदाज होता है? दौराने पढ़ाई में भी क्या जो अलामात हमने तहरीर में इस्तेमाल की होती हैं वो असरअंदाज होती हैं? जी जेटीएन। मैम जैसे हम सवालिया निशान होते हैं तो हमें उसमें कोई सवाल के अंदाज से पढ़ना पड़ता है। अगर कोई खत्मा का साइन लगा होता है तो हमें वहाँ पर रुकना पड़ता है, और अगर कोई सख्ता होता है तो हमें वहाँ पर भी वक्फ करना पड़ता है। शाबाश शाबाश, बेहतरीन जवाब बेटा। थोड़ा सा माइक करीब कर लिया करें। ओके। अच्छा जी, रमूज़े औकाफ देख लेते हैं। इसको रमूज जो है वो किस लफ्ज की जमा है? अब ये आप इम्तहानी नुक्ता नजर से इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम इससे वाकिफ हैं, हमें इन तमाम अलामात का पता है, हम इनके इस्तेमाल से बखूबी वाकिफ हैं। अगर इम्तहान में इस तरह के सवालात आ जाएंगे तो हम उसको किस तरह से उसका जवाब देंगे, या आप किस तरह उसका जवाब देने के काबिल होंगे, इस पे एक नजर डालते हैं।
रमूज लफ्ज जो है वो किसकी जमा है? रम्स की। और रम्स का मतलब क्या होता है? इशारा या अलामत। हमारे यहाँ रम्स का जो लफ्ज है वो आम गुफ्तगू में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि पंजाबी में एक मुहावरा भी है, मुझे सही वाला वो नहीं आता, जिसका मैं मतलब सिर्फ ये बता सकती हूँ आप लोगों को कि गूंगे की रमजें उसकी माँ ही जाने। ये कहा जाता है कि जो बोल नहीं सकता ना, वो इशारों किनायों में जब बात करता है अलामात से, तो उसकी माँ को समझ आ जाती है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो लफ्ज रम्ज जो है इशारे या अलामत के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जो इसका मानी है, और इसको हम अपनी गुफ्तगू में भी इस्तेमाल करते हैं। ये वाहिद है। अगर हम इसकी जमा पर जाएं तो रमूज इसकी जमा है, और जैसे इसका मतलब अगर इशारा है, अलामत है, तो रमूज की जमा क्या होगा? अलामात। और मुख्तलिफ इशारे, बहुत से इशारे। लफ्ज औकाफ वक्फ की जमा है और इसका मतलब है ठहराव। ठीक है, वक्फ का मतलब है ठहराव, जैसा कि वक्फा आप कहते हैं ठहरना। ये वो अलामात हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले से या किसी जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलहदा करने के लिए, उनका मानी, उनका मतलब, उनका मफहूम वाज़े करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है जी, इससे हमें पता चलता है कि कोई जुमला किस तरह, किस मफहूम में अदा होगा, किस मानी में इस्तेमाल होगा, कहाँ कहाँ और किस जगह हमें ठहरना है। ठीक है जी, रमूज़े औकाफ का ये फ़ायदा होता है कि हम जो सोचते हैं जब उसको तहरीर में लाते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि पढ़ने वाला, जो कारी है, वो उसको उसी अंदाज में समझे। हम तब अपनी अलामात का अपने ख्यालात के साथ इजहार करते हैं। ख्यालात वो होते हैं, सोच वो होती है जो हमारे जहन में होती है, जिसको हम सफ़ाए करतास पर बिखेर देते हैं, जिसे हम कागज़ पर उतारते हैं। उसमें खूबसूरती का रंग, खूबसूरती का अंसर किस वक्त कायम होता है? जब उसमें अलामात का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रमूज़े औकाफ का फ़ायदा ये होता है कि इनकी वजह से तहरीर पढ़ना आसान हो जाता है, जैसा भी आप लोगों ने बताया, और इबारत पढ़ते वक्त कारी को ठहरने का मौका मिल जाता है। इसलिए हम उर्दू लिखते वक्त इन अलामात का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले है वक्फा, जिसको हम निस्फ वक्फ भी कहते हैं। वक्फा का दूसरा नाम क्या है? निस्फ वक्फ। आप लोग इसको अपने पास महफूज कर लीजिए, MCQs की सूरत में ये सवालात आप लोगों तक आ सकते हैं। ठीक है जी, निस्फ वक्फ है और ये इसकी अलामत होती है, मुफरद जुमले के इख्तिताम पर ये अलामत लगाई जाती है। हम आम तौर पर वक्फा और सक्ता में दोनों को मिला लेते हैं। आपके याद रखने के लिए ये चीज जरूरी है कि मुफरद जुमला जब इस्तेमाल होगा, मुफरद जुमले से वाकिफ है? मुफरद जुमला किसे कहते हैं? किसी को पता है? जल्दी से मुझे बता दीजिए, वरना मैं आपको बता देती हूँ। मुफरद जुमला किसे कहते हैं? लिटिल स्टार्स। जिसमें एक ही बात, जैसे अली खाना खाने गया। हाँ जी, अली ने खाना खाया या अली खाना खाने गया। ठीक है, शाबाश। जिसमें एक फेल का जिक्र हो। मुफरद जुमला वो होता है जिसमें एक ही फेल का जिक्र हो। जब मुफरद जुमले के इख्तिताम पर यह अलामत यानी निस्फ वक्फ या वक्फा की अलामत इस्तेमाल की जाती है, और सक्ता की निस्बत यहाँ ज्यादा ठहरना चाहिए। ठीक है, सक्ता की निस्बत, अब सक्ता ये वाली अलामत है। ठीक है, और इसके नीचे एक नुक्ता भी होता है। तो ये हमारा निस्फ वक्फ है, यानी वक्फा क्या होता है? वक्फ क्या होता है? उसका आध, जितना हम वक्फ पे रुकते हैं मुसलसल, उस पर जरा ज्यादा रुकना होता है, उसका आधा हिस्सा हमने यहाँ पे रुकना है, लेकिन सक्ता से ज्यादा रुकना है। ठीक है, ये इसकी पहचान है, और मुफरद जुमले के इख्तिताम पे रुकते हैं। मिसाल के लिए यहाँ पे एक मिसाल मैंने ली, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम काज खुद करते। मुफरद जुमला हमारा खत्म हो गया, एक जुमला खत्म हो गया है ना, एक फेल हमने एक पे बात कर ली। खुद झाड़ू देते, बाजार से सौदा सल्फ खरीद लाते, कपड़ों को पैबंद लगाते, जूते मुरम्मत कर लेते। गर्ज आपकी हयात तैयबा से हमें सादगी का सबक मिलता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जब हम मुफरद जुमलों को इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे हम अलामत वक्फा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने सक्ता और वक्फा में को आपस में मिलाना नहीं है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, फिर है जी खत्मा, जिसको हम वक्फे मुतलक कहते हैं, यानी जरूर उस पर रुकना होता है, लाजमी रुकना होता है। ये अलामत किसी जुमले के खत्म होने के बाद लगाई जाती है, जैसे हर हाल में अल्लाह ताला की खुशनुदी चाहिए और नेकी कर दरिया में डाल।
پھر ہے ہمارے پاس واوین کی علامت، آپ سب واقف ہیں، اس میں 2 پیش اور پھر 2 الٹے پیش لگائے جاتے ہیں. یہ کسی اقتباس کو تحریر کرتے وقت یا کسی اہم شخصیت کے قول کو ایز اٹ از اسی کے الفاظ میں تحریر کرتے وقت اول اور آخر میں استعمال کی جاتی ہے، جو علامت واوین ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو کس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں؟ کیا اس کی پہچان ہے کہ یہ واو چھوٹے واو کی شکل میں ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو واوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، الٹا واو آپ اس کو کہہ لیں اور شروع میں چھوٹے واو. اچھا جی، اس کے بعد ہے مثال میں اگر میں دیکھوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا پاک رہنا آدھا ایمان ہے. اچھا بچوں، اگر آپ غور کریں تو جو ہم جملہ سازی کرتے ہیں، جب ہم لکھتے ہیں تو آپ دیکھیں ایک جملے میں، ایک مختصر سے جملے میں 3 علامات کا استعمال ہوا ہے. آپ پہچان سکتے ہیں اس میں کون کون سی علامت کا استعمال ہے؟ جی جے ٹی این بتائیں بیٹے. میم رابطہ، رابطہ، اور واوین. واوین اور ختمہ. شاباش، بالکل. اچھا، اس علامت سے آپ واقف ہیں، یہ رابطہ کی علامت ہے، اس کو ہم تفصیلیہ بھی کہتے ہیں. یعنی اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جملے کے اس حصے کا رابطہ اگلے حصے سے ہوگا یا تفصیل آگے دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد علامت آ گئی کوسین کی. کوسین کی علامت جو ہے وہ عبارت میں اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب ہم نے عبارت کی کسی حصے کی وضاحت کرنی ہو، لیکن ہم اس کو براہ راست اپنے جملے کا، اپنی بات کا حصہ نہ بنانا چاہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم اس علامت کا استعمال کرتے ہیں. جیسے اگر آپ بات کرتے ہیں، میں نے یہاں پہ ایک مثال لکھی، آج ہمارے چچا جان تشریف لا رہے ہیں. بات مکمل ہو گئی، کسی طرح کا جملے پر کوئی اثر نہیں پڑا، مکمل جملہ آپ کی سمجھ میں آ گیا. لیکن اگر میں اس کو مزید واضح کرنا چاہوں تو میں اس میں اضافہ کروں گی کینیڈا والے. آپ اگر اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، آج ہمارے چچا جان کینیڈا والے تشریف لا رہے ہیں، تو بھی مکمل جملہ بنے گا. اور اگر آپ اس کو omit کر دیں گے، نکال دیں گے، تو بھی مکمل جملہ بنے گا. جیسے میں آپ سے کہتی ہوں آج ہماری تمام کلاسز ہوں گی. بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ میں اگر آپ سے کہتی ہوں کہ آج اردو، انگریزی، فزکس، کیمسٹری کی کلاسز ہوں گی، اب اس میں اردو، انگریزی، فزکس اور کیمسٹری کو میں کوسین میں لکھ دیتی ہوں، تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ تمام کلاسز ہوں گی، اسلامیات کی نہیں ہوگی، کیونکہ آج جمعہ ہے نا. دونوں صورتوں میں بات مکمل ہے، لیکن وضاحت کیسے ہوگی کہ جب میں ان جملوں کے نام لکھ دوں گی. السعید بوائز، بیٹے کیا بے چینی چل رہی ہے کلاس میں؟ اچھا جی، اس کے بعد ہے استجابیہ، جس کو ہم ندائیہ یا فجائیہ بھی جس کا نام ہے، کیونکہ یہ تمام جو ہمارے ایکسپریشنز ہوتے ہیں، خوشی کے، غم کے، حیرت کے، تعجب کے، ان تمام کے اظہار کے لیے اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے. انگریزی میں پتہ ہے آپ کو کہ اس علامت کا استعمال، اس کا نام کیا اور اس کا استعمال کہاں کیا جاتا ہے؟ آپ سے نہیں پوچھوں گی جے ٹی این. شاہ جہان کیمپس، آپ لوگوں کا کیا مائک خراب ہے آج؟ نہیں ٹیچر. اچھا، وہ پہلے میں نے پوچھا، آپ کا رسپانس نہیں آیا تھا. اس علامت کے انگریزی میں نام سے واقف ہیں؟ جی ٹیچر، ایکسکلیمیشن مارک کہتے ہیں. ایکسکلیمیشن مارک. ایکسکلیمیشن مارک کہاں استعمال ہوتا ہے؟ ہمارے ایکسپریشن کو ایکسپریس کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ. اگر ہم اس کو اردو میں ترجمہ کر لیں تو کیا یہ ہمارا وہ مقصد اور معنی ادا کر پائے گا جو آپ نے انگریزی میں بتایا؟ جی ٹیچر. بالکل صحیح ہے. اچھا، علامات کے استعمال اگر آپ کو اردو میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اس کو آپس میں ملا رہے ہیں، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے جو بھی میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کو جو انگریزی، چونکہ آپ مشق زیادہ کرتے ہیں، ویسے اردو میں بہت مزے سے، آسانی سے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ابھی جے ٹی این نے بڑا اچھا مجھے اس سے پچھلے جملے میں جہاں پہ ہم نے علامت رابطہ یا تفصیلیہ کا بھی استعمال کیا تھا اس کو سمجھا دیا. اگر آپ کو کہیں پہ کوئی الجھن محسوس ہو، آپ کسی چیز میں فرق نہ کر سکتے ہو، تو آپ نے جو انگریزی کے یہ علامات سیکھی ہیں ان کو ذہن میں لایا کریں، اور وہ اردو پہ بھی اسی طرح سے اس کا اطلاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں جملے میں کوئی لفظ کسی جذبے، جیسے ابھی شاہ جہان کیمپس سے بچے نے کہا کہ ہم اپنے جذبات کے ایکسپریشن کے کو ایکسپریس کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں. جب ہم نے اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہوتا ہے، جس میں خوف، حیرت، محبت، نفرت، غم، خوشی
یا افسوس تمام شامل ہیں تو اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے. یعنی جس جملے میں تعجب یا ندا پائی جائے وہاں ندائیہ یا فجائیہ کی علامت استعمال ہوتی ہے, یہ والی علامت. ٹھیک ہے. اچھا تو آپ بھی تشریف لے آئے جی, یا آہا بس آ گئی, ہائے یہ کیا ہو گیا. اب اس میں ہم نے تینوں طرح کے جذبات شامل کیے تھے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے بعد ہے تفصیلیہ کی علامت, جس میں یہ 2 نقطے اور آگے چھوٹی سی ایک ختمہ کی علامت لگائی جاتی ہے. یہ کسی چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے, جیسا کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے, جیسا کہ علم کے بے شمار فوائد ہیں. کسی فہرست کو پیش کرتے وقت لائبریری میں حسب ذیل کتب بھی ہیں. اچھا ایک اور چیز آپ کو علامات سے بتاؤں کہ جب آپ پڑھتے ہیں, اردو کی مختلف کتب پڑھتے ہیں, تو ان کو پڑھنے کے دوران میں غور کیا کریں کہ جو علامات آپ کو کم دکھائی دیتی ہیں, جیسے تفصیلیہ کی علامت ہوگی, جیسے رابطہ کی علامت ہوگی, جیسے آپ کی تو ان علامات پہ آپ نے غور کرنا ہے جی JTN کہ ایسا کون سا جملہ تھا یا اس کا استعمال کس جملے کے درمیان کس حیثیت سے کیا گیا. جی JTN بیٹے پوچھئے کیا سوال ہے. اچھا یہ جو حروف ندا ہے کیا یہ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں؟ ہاں جی, پکار, اس کا مطلب ہی ندا کا مطلب کیا ہے, پکار, آواز دینا, صدا دینا. تو وہ پکارنے کے لیے, جس میں ہم کہتے ہیں جب ہم کسی کا نام لیتے ہیں تو وہ بھی ندا ہوتی ہے. جی جب میں کہتی ہوں JTN تو اس کا مطلب ہے میں ندائیہ میں جا رہی ہوں, مجھے وہاں پہ JTN کے بعد اس علامت کا استعمال کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے آپ کو پکارا ہے. اچھا جی, اس کے بعد سوالیہ استفہامیہ اس کا دوسرا نام ہے. ابھی شروع میں نے پوچھا تھا تو علامت سوالیہ کا دوسرا نام ہوگا استفہامیہ علامت. ٹھیک ہے. یہ علامت کسی سے کچھ دریافت کرنے, کچھ پوچھنے یا سوالیہ جملوں کے آخر میں استعمال کی جاتی ہے. مثلا آپ کو کون سا پھل پسند ہے, آپ پشاور کب جائیں گے, یا آپ کل اسکول کیوں نہیں آئے تھے. اب آپ لوگوں نے جلدی سے ایک سرگرمی کرنی ہے, ایک عبارت ہے آپ لوگوں کے لیے. اس عبارت میں, یہ میں نے آپ کی کتاب میں سے لی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے جو سیکھا اس کا اطلاق کتاب میں کس طرح سے کیا گیا ہے, اسباق پر کس طرح سے کیا گیا ہے, اس چیز کو آپ رکھیں کہ آپ کو میں کچھ دن پہلے کہیں بات کرتے ہوئے یہ ذکر کر رہی تھی کہ میں یہ کہتی ہوں یا میرا یہ ماننا ہے کہ یہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو گرامر یا قواعد کی الگ سے کتاب کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ سارا مواد جو آپ کے حاصلات تعلم میں شامل ہے, نصاب میں شامل ہے, وہ ہم نے کتاب میں شامل کیا ہے, اور اس کی نہ صرف شامل کیا ہے بلکہ بارہا اس کی مشق بھی کروائی ہے. تو آپ کا ہم نے ایک کتاب بستے میں سے نا ایک بوجھ کم کیا ہے. اچھا جی, آپ نے کیا کرنا ہے, ابھی جو ہم نے سیکھا اس عبارت میں آپ نے علامت تفصیلیہ, رابطہ, استفہامیہ, واوین, وقف خفیف اور وقف مطلق کا استعمال کرنا ہے, اور حسب ضرورت عبارت کے جملوں میں تبدیلی کرنی ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے, یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں, ہمارا مکمل حاصل تعلم یہی تھا کہ علامات اوقاف کی شناخت, ان کا استعمال, اور ان کو تحریر میں ان کی اہمیت سے واقف ہو سکے. ایسا ہی ہے نا. اچھا, عبارت میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک نکال لی, آپ اس میں لگا دیں گے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کچھ جملے ہمارے ان علامات کے ساتھ مکمل نہیں ہو رہے یا ان میں ان علامات کا استعمال نہیں ہو رہا, تو آپ نے جملے کو بدل دینا ہے, لیکن آپ کی عبارت کا معنی مفہوم نہیں بدلنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہوگا کہ تحریر میں آپ ان کے استعمال سے واقف ہوں گے. اوکے. اچھا جی, یہ بھی آپ سرگرمی کریں گے. جلدی سے ایک جو اس کے کثیر الانتخاب سوالات ہیں ان کو ہم کر لیتے ہیں, کیونکہ میری کلاس کا وقت ختم ہوا ہے. وقف کے معنی ہے چلنا اور تھم جانا, ٹھہرنا یا رکنا, رک رک کر پڑھنا یا مسلسل چلتے رہنا. ٹھہرنا یا رکنا. رموز اوقاف وہ علامتیں ہیں جو جدا کرتی ہیں جملے کے حصوں کو, جملوں میں موجود الفاظ کو, ایک جملے کو دوسرے جملے سے, یا تینوں جواب درست ہیں. موجود الفاظوں کو تینوں جواب درست ہیں. تینوں جواب درست ہیں. تینوں کیونکہ جواب درست ہیں. تینوں درست ہیں اس لیے کہ کچھ علامات جو ہوتی ہیں وہ ہماری جیسے وقفہ کی علامت ہے تو وہ الفاظ میں وہ الفاظ کو الگ الگ کرتی ہے جو ایک جیسے ایک ہی معنی میں ہوتے ہیں. کچھ علامات جملے کے حصوں کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ بھی ایک جملے کو دوسرے جملے سے علیحدہ کرتی ہیں. ٹھیک ہے.
تو اس میں تینوں جواب آپ کے درست ہیں. علامات اوقاف کا ہم اس سب کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھا رموز اوقاف کس چیز میں مدد دیتے ہیں؟ الفاظ کے درست املا میں، درست تلفظ ادا کرنے میں، یا عبارت کا مطلب سمجھنے میں، یا الفاظ کی مسلسل ادائی میں. عبارت کا مطلب عبارت کا مطلب سمجھنے میں. شاباش، ٹھیک ہے. سوالیہ علامت کا دوسرا نام کیا ہے؟ استفہامیہ. استفہامیہ. استفہامیہ، شاباش. استجابیہ جملوں میں کیسے جذبات موجود ہوتے ہیں؟ تعجب اور حیرت کے؟ تعجب اور حیرت کے. جواب درست ہے. تینوں جواب درست ہیں. جواب درست ہے. کیسے تینوں درست ہیں؟ تینوں کیسے درست ہیں؟ تینوں ہی درست ہیں میم. تینوں جواب استجاب میں خوف اور محبت بھی ہوتا ہے آپ کی حیرت میں، آپ کے تعجب میں خوف بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے. جب ہم محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی تو خوشی ہوتی ہے تھوڑی سی. یہ صرف آپ کا اپنا وہ نظریہ ہے بیٹے. جب ہم علامات کی بات کریں گے تو صرف استجابیہ میں حیرت اور تعجب ہوتا ہے بس. ٹھیک ہے، جی میم. حیرت اور تعجب ہوتا ہے صرف. علامت وقفہ یا وقفہ کی علامت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں تھوڑا ٹھہرنا لازم ہو، رکنا مقصود نہ ہو، جہاں زیادہ ٹھہرنا لازم ہو یا بات ختم ہو جائے. زیادہ ٹھہرنا لازم ہو. زیادہ ٹھہرنا تو بیٹا علامت ختمہ پہ ہوتا ہے نا، بات ختم ہو جاتی ہے. تھوڑا ٹھہرنا، تھوڑا ٹھہرنا. ہم جس وقت سکتہ کی علامت استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ رکنا ہمارا مقصد نہیں ہوتا، صرف علیحدہ کرنا مقصد ہوتا ہے. جہاں پہ ہم وقفہ کی علامت کرتے ہیں تو وہاں پہ تھوڑا ٹھہرنا، کیونکہ ایک جملہ مفرد جملہ آپ کا دوسرے مفرد جملے سے الگ ہوتا ہے. اچھا جی، اگر کسی بات کی تفصیل بیان کرنی ہو تو آپ کون سی علامت کا استعمال کریں گے؟ تفصیلیہ. ٹھیک ہے. قول، مکالمے یا بات چیت کے لیے اصل الفاظ بیان کرنے کے علامت کون سی؟ واوین. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ایک ابھی آپ لوگوں کو میں نے ایک اقتباس دیا جس میں آپ نے تبدیلی کر کے علامات کا استعمال کرنا ہے، حسب ضرورت تبدیلی کر کے. ایک سوال ہے آپ لوگوں کا، گھر کے کام میں آپ شامل کریں گے کہ کچھ جملے ہیں جس میں آپ نے موضوع رموز اوقاف کا استعمال کرنا ہے. جو ہم نے سیکھے اس میں سے جو آپ کو لگتا ہے جس کی ضرورت ہے اس کا آپ نے استعمال کرنا ہے. اس کو آپ ان جملوں کو گھر کے کام میں شامل کر لیجئے. ٹھیک ہے. اور اس کا کوشچن بینک بھی ہے، وہ بھی ابھی آپ لوگوں کو مل جائے گا. اور یہ ہمارا آج کا کام تھا جو مکمل ہوا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ. ٹیچر